السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اردو کہانی نامہ۔ مزید کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ ویران حویلی کا آسیب پارٹ 9۔ روہنی نے جھنجھلا کر کہا، اس طرح تو میں کسی مشکل میں پھنس سکتی ہوں۔ میں پجاری رگو کو ایک بار نظر آ گئی تو وہ مجھے اسی وقت اپنے قبضے میں کر لے گا۔ کھوپڑی نے کہا، اس کا کوئی توڑ تمہیں خود تلاش کرنا ہوگا۔ تمہارے لیے میں جو کر سکتی تھی وہ میں نے کر دیا اور بتا دیا۔ اس سے زیادہ کچھ کرنے کی میری طاقت نہیں ہے۔ روہنی نے کہا، ٹھیک ہے، جیسا تم نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گی۔ جیسے ہی روہنی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، دلہن کی کھوپڑی کی آنکھوں کی روشنی بجھ گئی اور وہ ایک طرف کو لڑک گئی۔ میں روہنی اور دلہن کی کھوپڑی کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ جب کھوپڑی جو تھوڑی دیر پہلے اینٹ پر سیدھی کھڑی تھی ایک طرف لڑک گئی تو روہنی نے میری طرف دیکھا اور کہا، دلہن کی بدرو چلی گئی ہے، تم نے ہماری گفتگو ضرور سن لی ہوگی۔ میں نے کہا، میں نے ایک ایک لفظ بڑے غور سے سنا ہے۔ روہنی کھوپڑی کو ہاتھ میں لے کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اب ہمیں اس کھوپڑی کو جلا دینا ہوگا۔ ہم گوفا سے نکل کر باہر تالاب کے پاس آ گئے۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف چھا چکا تھا۔ ہم نے ادھر ادھر سے درختوں کے سوکھے پتے اور گری پڑی شاخیں ایک جگہ اکٹھی کر لیں۔ روہنی نے دلہن کی کھوپڑی کو اس کے اندر رکھ کر اس کے اوپر اور لکڑیاں رکھ دیں، اور پھر روہنی نے سوکھی شاخوں اور پتوں کے ڈھیر کو اپنی انگلی سے چھوا اور ڈھیر کو آگ لگ گئی۔ جب ساری لکڑیاں جل گئی تو روہنی نے درخت کی ایک ٹہنی سے کرید کر انگاروں کو ایک طرف ہٹایا تو دلہن کی کھوپڑی ویسی کی ویسی پڑی تھی۔ روہنی نے کہا، یہ جل کر راکھ ہو چکی ہے۔ پھر روہنی نے درخت کا چوڑا پتا اٹھایا اور اس کو کھوپڑی کے ساتھ لگا کر کھوپڑی کو ٹہنی سے ہلایا۔ آدھی کھوپڑی راکھ بن کر پتے میں گری۔ اس کے فوراً بعد باقی کی کھوپڑی بھی اپنے آپ راکھ بن کر بیٹھ گئی۔ روہنی نے پتے میں جو راکھ اٹھائی تھی اسے پتے سمیت اپنے آنچل کے ساتھ اچھی طرح سے باندھ کر رکھ لیا اور کہنے لگی، کھوپڑی کی بچی ہوئی راکھ کو ہمیں دریا میں بہا دینا ہوگا۔ اور اس نے کھوپڑی کی باقی راکھ کو بھی اپنے آنچل کے دوسرے سرے میں ڈال کر باندھ لیا اور کہنے لگی، دریا یہاں سے دور نہیں ہے، ہمیں وہاں اس راکھ کو بہانا ہوگا۔ میرے ساتھ آ جاؤ۔ ہم سوامی جی کی گوفا کے علاقے سے پرواز کر کے دریائے گنگا کی طرف چلے۔ دریا قریب ہی تھا، ہم بنارس شہر کے شمال میں ہی تھے۔ ہم نے دلہن کی کھوپڑی کی راکھ کو دریا میں بہا دیا۔ آسمان پر اس وقت سحر کا اجالا نمودار ہو رہا تھا۔ میں نے روہنی سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ اب ہمیں کس طرف جانا ہے اور کیا کرنا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو ہمیں ابھی تک اپنی مہم میں کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ تم نے دلہن کی لاش کا چلہ ضرور کاٹا ہے، مگر اس کے بدلے میں دلہن کی بدروح نے تمہاری طاقت میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا ہے۔ اگر ہم ذرا غور کریں تو ہم بالکل نہتے ہیں اور ایک ایسے دشمن کے سامنے کھڑے ہیں جس کے پاس ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے۔ میں مانتا ہوں کہ کھوپڑی کی راکھ کی سلائی آنکھوں میں لگانے کے بعد ہم اپنے دشمن پجاری رگو کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ پجاری رگو کی طاقت کا سب سے کمزور پہلو کون سا ہے، تاکہ ہم اسے اپنے حملے کا نشانہ بنا سکیں۔ جب تک ہمیں اس کے کسی کمزور پہلو کا راز معلوم نہیں ہوگا ہم اپنی مہم میں کمی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم پجاری رگو پر دستی بمبوں کا ٹوکرا بھی پھینک دیں گے تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ روہنی بڑے غور سے میری باتیں سن رہی تھی۔ جب میں نے اپنی بات ختم کی تو کہنے لگی، میں تمہاری باتوں سے پورا اتفاق کرتی ہوں، لیکن ابھی ہم جنگ کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں جہاں کہیں سے بھی کوئی جنگ میں کام آنے والا اسلحہ ملتا ہے ہم اسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کہ شاید یہی وقت پر کام آ جائے، کیونکہ ہمارے دشمن پجاری رگو کی طلسمی طاقت کے کئی پہلو ہیں، کئی حلقے ہیں۔ خدا نے چاہا تو ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا ہمیں اپنے دشمن پر کہاں وار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ روہنی کہنے لگی، ہمیں صبح ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ جب دن نکل آئے گا اور بنارس شہر کے بازار کھل جائیں گے تو مجھے کسی دکان سے چاندی کا ایک خالی تویز اور چاندی کا ایک تار خریدنا ہوگا۔ خالی تویز میں کھوپڑی کی راکھ بند کر کے اسے اپنے ایک بازو کے ساتھ باندھ لوں گی۔ چاندی کی تار میں کالی بدروح کا مورا پرو کر میں دوسرے بازو پر باندھ کر استعمال کروں گی۔ یہ دونوں کام کرنے کے بعد ہی ہم دشمن تک پہنچنے کا کوئی راستہ تلاش کر سکیں گے۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے اس دوران دشمن خود بھی ہم پر حملہ کر دے، کیونکہ میرا خیال ہے پجاری رگو کو ضرور پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم بدروحوں کی دنیا میں کالی بدروح کے پاس چلے گئے تھے۔ پجاری رگو ہوشیار ہو گیا ہوگا۔ روہنی بھی شاید اسی طرح سوچ رہی تھی۔ کہنے لگی، پجاری رگو بدروحوں کی دوسری دنیا میں رہتا ہے جہاں ہم لوگ نہیں جا سکتے۔ وہ میری بلکہ ہماری تلاش میں انسانوں کی دنیا میں ضرور آتا ہے۔
ہمیں صرف یہ سراغ لگانا ہوگا کہ وہ انسانوں کی دنیا میں کب آتا ہے اور یہاں کس شمشان گھاٹ یا ویران جگہ میں آ کر اترتا ہے۔ میں نے کہا، تم خود ایک بدرو بھی ہو، تمہارے پاس رگو کے مقابلے میں کوئی کم طلسمی طاقت نہیں ہے، کیا تم یہ سراغ نہیں لگا سکتی؟ روہنی نے جواب دیا، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میری طلسمی طاقت پجاری رگو کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں نے فوراً کہا، تو پھر ہم تو اس طرح بھٹکتے رہیں گے اور تمہارے ساتھ میں بھی بھٹکتا رہوں گا، اور اس دوران کوئی پتہ نہیں کب ہمارا دشمن اچانک ہم پر وار کر کے ہمیں ختم کر ڈالے۔ روہنی کچھ سوچ رہی تھی، اچانک جیسے اسے کچھ یاد آ گیا، کہنے لگی، میں ایک کام کر سکتی ہوں۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ کہنے لگی، آج سے 300 سال پہلے جب میں اپنے محل میں ملکہ بن کر رہ رہی تھی تو درگا نام کی میری ایک سہیلی تھی جو جے پور کے راجا کی رقاصہ یعنی نرتکی اور محبوبہ بھی تھی، لیکن نرتکی درگا کو محل کے ایک حبشی غلام سے محبت ہو گئی۔ راجا کو پتہ چلا تو اس نے درگا نرتکی کو قتل کروا دیا۔ مجھے یقین ہے کہ درگا نرتکی کی بدرو اس محل میں موجود ہوگی، مجھے اس کے پاس جا کر اس بارے میں مشورہ کرنا چاہیے۔ بدروہوں کو دوسری بدروہوں کے بہت سے راز معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، تو پھر ابھی اس کے پاس چلتے ہیں۔ روہنی نے کہا، بدروہیں ویران جگہوں پر آدھی رات کے وقت ظاہر ہوتی ہیں، دن کے وقت وہ زمین کے اندر پاتال میں چھپی رہتی ہیں۔ ہم کچھ وقت بنارس میں خالی تویز وغیرہ خریدنے میں گزارتے ہیں، اس کے بعد جے پور کی طرف پرواز کر جائیں گے اور وہاں رات ہونے کا انتظار کریں گے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد ہم اسی غیبی حالت میں پرواز کر کے بنارس شہر کے ایک ویران جگہ پر دریا کنارے اتر گئے۔ روہنی نے کہا، اب ہمیں عام انسانوں کی شکل و صورت میں واپس آ جانا چاہیے۔ سب سے پہلے روہنی اپنی عورت کی شکل میں واپس آئی، اس کے بعد اس نے مجھ پر منتر پھونکا اور میں اپنی انسانی شکل و صورت میں واپس آ گیا۔ ہم بنارس کے ایک بازار میں آ گئے جہاں دکانیں کھل چکی تھیں اور لوگ خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ ہم ایک ہندو سنار کی دکان پر گئے اور اس سے خالد تویز طلب کیا۔ بنارس پجاریوں اور جوتشیوں کا شہر بھی مشہور تھا۔ ہندو ویسے بھی توہم پرست ہوتے ہیں اور جوتشی نجومی کی مرضی کے بغیر کوئی کاروبار شروع کرتے ہی نہیں اور نہ بچوں کی شادی بیاہ کا دن مقرر کرتے ہیں۔ کسی کی بیماری لمبی ہو جائے تو وہ پجاری سے کاغذ پر لکھا ہوا ویدوں کا شلوک لے کر اسے خالی تویز میں بند کر کے اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں۔ چنانچہ اس قسم کے چاندی کے خالی تویز انڈیا کے شہروں اور خاص طور پر مندروں کے شہر بندرابن، کاشی، ہردوار، متھر اور بنارس میں سناروں کی دکانوں پر عام مل جاتے ہیں۔ لالا جی نے روہنی کو چاندی کا ایک تویز دکھایا اور کہا، بہن جی، یہ خالص چاندی کا تویز ہے۔ تویز چھوٹا سا تھا لیکن اس میں کھوپڑی کی راکھ ہی تو رکھنی تھی۔ روہنی نے وہ تویز اور چاندی کا ایک مضبوط باریک تار بھی خرید لیا۔ اس کے بعد ہم دکان سے باہر آ گئے۔ روہنی نے کہا، انسانی جسم میں واپس آنے کے بعد مجھے بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ روہنی نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، کہنے لگی، جے پور چل کر ناشتہ کر لینا۔ بنارس سے ہم غیبی حالت میں جے پور آ گئے۔ جے پور کا پرانا شہر کے قلعے اور پرانے محلات، پرانی برادریاں سب روہنی کو دیکھی بالی تھی۔ ہم ایک ویران سے مقام پر اتر کر انسانی شکل میں واپس آ گئے، وہاں سے جے پور شہر میں داخل ہوئے۔ یہ بڑا تاریخی شہر تھا، راجاؤں کے پرانے محل تھے جن میں سے بعض محل ابھی تک کافی صحیح حالت میں تھے۔ دنیا بھر کے ملکوں کے سیاح ان محلات کو دیکھنے ہر سال آتے تھے۔ میں نے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر ناشتہ کیا اور وہاں سے اٹھا کر روہنی مجھے اس 300 برس پرانے محل میں لے آئی جہاں اس کی سہیلی نرتکی درگا کا قتل ہوا تھا۔ یہ محل اپنی پرانی حالت میں نہیں تھا اور ویران ہو چکا تھا، لیکن بھارت کے محکمہ آثار قدیمہ والوں نے پھر بھی اسے کافی بہتر حالت میں رکھا ہوا تھا۔ جس وقت ہم محل میں داخل ہوئے اس وقت کچھ غیر ملکی سیاح بھی محل میں ادھر ادھر چھل پل کر تصویریں اتار رہے تھے۔ ہم دونوں اپنی عام انسانوں والی شکل میں ظاہر حالت میں تھے، لوگوں کی نظروں سے غائب نہیں تھے۔ اگرچہ روہنی عام شلوار قمیض میں تھی مگر اس کی شخصیت ہی بڑی پرکشش تھی۔ وہ دراز قد اور خوبصورت تھی، اس کی چال میں مہارانیوں والا وقار تھا۔ ہم دونوں وقت گزارنے کے لیے راجا کے پرانے محل میں گھوم پھر رہے تھے اور روہنی مجھے بتا رہی تھی کہ جب میں اپنی سہیلی نرتکی درگا سے کبھی ملنے آتی تھی تو ہم اس جروکے کے پاس بیٹھ کر بڑی باتیں کیا کرتی تھیں، وہاں ہم سیر کرتی تھی۔ نرتکی درگا کا کمرہ محل کی دوسری منزل پر تھا۔ اسی طرح باتیں کرتے ہم محل کے بے شمار ستونوں والے ہال میں کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ ایک نوجوان غیر ملکی سیاح بھی وہاں چل پھر کر محل کی دیواروں پر بنے ہوئے پرانے نقش و نگار کی تصویریں بنا رہا تھا۔
اس نے ہمیں دیکھا تو جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا، شاید وہ روہنی کی پروفکار شخصیت سے متاثر ہو گیا تھا۔ اس نے ہمارے قریب آ کر ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا، شمع کرنا، میں تمہاری ایک فوٹو بنانا چاہتا ہوں، کیا تم کو اعتراض تو نہیں ہے؟ یوں ہی میرے منہ سے نکل گیا، نہیں کوئی اعتراض نہیں۔ روہنی نے میری طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے وہ تصویر اتروانا نہیں چاہتی تھی، لیکن چونکہ میں نے حامی بھر لی تھی شاید اس لیے اس نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس غیر ملکی نوجوان سیاہ کے ہاتھ میں ایسا کیمرہ تھا جس میں سے اس وقت کلر فوٹو باہر آ جاتی تھی۔ اس وقت کے کیمرے اس زمانے میں یورپ کے ملکوں میں عام ہوتے تھے۔ میں تصویر اتروانے کے لیے روہنی کے پاس پوز بنا کر کھڑا ہو گیا۔ غیر ملکی سیاہ نے کیمرے کا رخ ہماری طرف کیا اور بٹن دبا دیا اور تھینک یو کہا۔ اسی لمحے کیمرے کے اندر سے ہلکی سی آواز کے ساتھ ہماری رنگین فوٹو باہر نکل آئی۔ غیر ملکی سیاہ نے بڑے شوق سے فوٹو نکال کر دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا، کبھی وہ فوٹو کو دیکھتا اور کبھی ہماری طرف دیکھتا۔ میں نے آگے بڑھ کر غیر ملکی سیاہ سے کہا، یہ تصویر ہمیں دے دو، یہ ہماری یادگار فوٹو ہے۔ غیر ملکی سیاہ نے فوٹو میری طرف بڑھا دی اور پھر اپنے کیمرے کا شٹر کھول کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اب جو میں نے فوٹو لے کر اسے دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا، کیونکہ اس فوٹو میں تو موجود تھا مگر روہنی موجود نہیں تھی، وہ غائب تھی، اس کی تصویر نہیں اتری تھی، حالانکہ تصویر اترواتے وقت وہ میرے ساتھ کھڑی تھی۔ روہنی بھی فوٹو کو دیکھ رہی تھی۔ غیر ملکی سیاہ تو اس قدر حیرت زدہ تھا کہ کبھی اپنے کمرے کو دیکھتا اور کبھی اپنے کیمرے کو دیکھتا اور کبھی روہنی کی طرف دیکھتا تھا۔ اسی حیرت کے عالم میں وہ ہمیں فوٹو دے کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد روہنی مجھ سے کہنے لگی، میں جانتی تھی کہ میری فوٹو نہیں اترے گی، میں تمہیں منع بھی کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن تم تصویر اتروانے کے لیے ہاں کر چکے تھے، اسی لیے خاموش رہی۔ حیران میں بھی تھا اور کلر فوٹو کو بار بار دیکھ رہا تھا۔ فوٹو میں روہنی کی جگہ بالکل ایسی خالی تھی جیسے میں نے وہ تصویر اکیلے اتروائی ہو، حالانکہ وہ تصویر اترواتے وقت میرے پاس کھڑی تھی۔ میں نے روہنی سے پوچھا، کیمرے نے تمہاری تصویر کیوں نہیں اتاری؟ اس نے میرا بازو تھام کر مجھے محل کے دوسرے حصے کی طرف لے جاتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں زندہ عورت نہیں ہوں، میں مر چکی ہوں اور اپنی بدروح کی شکل میں چل پھر رہی ہوں، اور ہم بدروحوں کی تصویر کوئی بھی کیمرہ نہیں اتار سکتا۔ یہ میرے لیے ایک نیا انکشاف تھا۔ میں نے روہنی سے کہا، اس محل میں وہ کمرہ کہاں ہے جہاں تمہاری سہیلی درگا کو قتل کیا گیا تھا؟ اس نے کہا، وہ کمرہ اس محل کے تہہ خانے میں ہے، مگر وہاں ہم صرف رات کے وقت ہی جائیں گے۔ میں خاموش رہا اور روہنی سے بالکل نہ پوچھا کہ ہم صرف رات کے وقت ہی وہاں کیوں جائیں گے، دن کے وقت کیوں نہیں جا سکتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ روہنی نے شروع دن ہی سے مجھے اس قسم کے سوالات پوچھنے سے منع کر دیا تھا۔ جے پور میں اتنے قدیم محلات، 12 دریا اور تاریخی مقامات تھے کہ ہمیں ان میں گھومتے ہوئے شام ہو گئی۔ مجھے پھر بھوک لگ گئی تھی، چنانچہ ہم جے پور شہر کے ایک ہوٹل میں آ کر بیٹھ گئے۔ وہاں میں نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد ہم نرتکی درگا کے محل میں واپس آ گئے۔ یہ محل بھی انڈیا کے محکمہ آثار قدیمہ کی تحویل میں تھا۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ سیاحوں کی آمد و رفت کے لیے گیٹ بند کر دیا جا چکا تھا۔ باہر 2 مسلح چوکیدار پہرا دے رہے تھے، مگر ہمیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ روہنی مجھے ایک خفیہ راستے سے محل کے اندر لے گئی۔ ہم غائب ہو کر بھی جا سکتے تھے، مگر غائب ہونے کی طاقت کو روہنی وہاں کبھی استعمال نہیں کرتی تھی جہاں اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہو۔ ہمیں آدھی رات گزر جانے کے بعد محل کے تہہ خانہ میں جانا تھا، اس لیے ہم وقت گزارنے کے لیے محل کی چھت پر بارادری میں بیٹھ گئے۔ رات کا منظر بڑا خوبصورت تھا۔ آسمان پر چاند نکلا ہوا تھا، جس کا عکس دوسری جانب ایک بہت بڑی جھیل میں پڑ رہا تھا۔ چاندنی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ محل کی چھت پر سے جے پور شہر کی روشنیاں چمکتے ہیرے موتیوں کی طرح لگ رہی تھی۔ روہنی نے اپنے بلاؤز کے اندر سے کالی بدروح کا مورا اور وہ طے کی ہوئی کاغذ کی پڑیا نکالی جس میں دلہن کی کھوپڑی کی راکھ تھی۔ پھر اس نے چاندی کا تار اور چاندی کا تویز بھی نکال کر اپنے سامنے رکھ لیا۔ کہنے لگی، میں چاہتی ہوں اس وقت یہ کام بھی ہو جائے۔ سب سے پہلے اس نے چاندی کا تویز میں دلہن کی کھوپڑی کی راکھ ڈالی، اسے اچھی طرح سے بند کر کے اپنی قمیض کی آستین اوپر اٹھائی اور مجھ سے کہا، شیروان میری جان، یہ تویز اوپر کر کے میرے بازو پر باندھ دو۔ میں نے تویز بڑی احتیاط کے ساتھ اس کے بازو کے اوپر کر کے باندھ دیا۔ اس کے بعد روہنی نے کالی بدروح کے مورے میں چاندی کا تار پرو دیا اور مجھ سے کہا، کالی بدروح کا یہ مورا تویز کے نیچے کر کے باندھ دو۔ میں نے اسے بھی روہنی کے بازو سے باندھ دیا۔ اس نے اپنی قمیض کی آستین نیچے کر لی۔ ہم باتیں کرنے لگے۔ میں نے روہنی سے کہا، سلطانہ،
شروع میں تمہارے سر پر ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا چھوٹا سا تاج ہوا کرتا تھا اور گلے میں سفید موتیوں کی مالا۔ اب تم وہ کیوں نہیں پہنتی؟ انہیں تم نے کہاں غائب کر دیا ہے؟ روہنی نے مسکرا کر کہا۔ شیروان، ابھی ان باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، جب وقت آئے گا تو میں انہیں بھی پہن لوں گی۔ میں نے کہا، تم شلوار قمیض میں بھی بڑی اچھی لگتی ہو۔ وہ شرما گئی، کہنے لگی، شیروان میرے محبوب، تم نے پہلی بار مجھ سے محبت و پیار کی بات کی ہے۔ کبھی تم ہر وقت مجھ سے یہی باتیں کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا، میں وہ شیروان نہیں ہوں سلطانہ جو تمہارا خامد اور جاسی کے صوبے کا صوبے دار ہوا کرتا تھا۔ میں محض اس کا ہم شکل ہوں، یعنی میری تھوڑی سی شکل اس سے ملتی ہے۔ روہنی آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، اگر تم ایسا ہی سمجھتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں تو اسی میں خوش ہوں کہ 300 برس کے بعد انسانوں کی دنیا میں مجھے میرے شیروان کی شکل مل گئی ہے۔ اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور گہرا سانس بھر کر محبت بھرے لہجے میں بولی، شیروان، وعدہ کرو کہ اس مہم میں کامیاب ہو جانے کے بعد بھی تم میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے۔ میں نے کہا، پتہ نہیں تب کیا حالات ہوں گے، میں وعدہ نہیں کر سکتا۔ میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ ایک بار مجھے اس بدروحوں کی خرافات سے نجات مل جائے تو پھر کسی بدروح سے ملنا تو درکنار، میں اس کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں۔ روہنی نے کہا، کیوں؟ تم ایسا وعدہ کیوں نہیں کر سکتے؟ لو، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، اگر اس مہم کی کامیابی کے بعد جب میری روح کو نجات مل گئی تو اس کے بعد بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں نے دل میں کہا، خدا نہ کرے کہ تم میرے ساتھ رہو۔ اوپر سے کہا، ٹھیک ہے، بھلا میں تمہیں ایسا کرنے سے کیسے منع کر سکتا ہوں؟ تم جب اور جس وقت اور جہاں چاہو میرے پاس پہنچ جاؤ گی، میں تمہیں روک ہی نہیں سکوں گا۔ روہنی نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، بولی، کیا تم نہیں چاہتے کہ میں تمہیں ملنے آیا کروں؟ میں نے جلدی سے اسے مطمئن کرنے کے انداز میں کہا، نہیں سلطانہ، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم ہر وقت میرے پاس آ سکتی ہو۔ اس قسم کی منافقت سے صرف میرے ایسا زندہ انسان ہی کام لے سکتا تھا۔ میری منافقت کو روہنی کی ایک بدروح ہو کر بھی نہ سمجھ سکی اور میری جھوٹی تسلی سے مطمئن ہو گئی۔ محل کی چھت پر بیٹھے باتیں کرتے جب آدھی رات ہو گئی تو روہنی کہنے لگی، رات آدھی گزر چکی ہے، اب ہمیں محل کے تہہ خانے میں جانا ہوگا۔ یہ سن کر میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا اور پھر معمول پر آ گیا۔ بس دل میں یہی خیال آیا تھا کہ میں ایک اور 300 سال پرانی مقتولہ کی بدروح سے ملنے جا رہا ہوں، خدا خیر ہی کرے۔ روہنی کو اس قدیم محل کے سارے راستوں اور خفیہ راستوں کا علم تھا۔ وہ 300 سال پہلے اس محل میں اپنی رقاصہ سہیلی درگا سے ملنے آیا کرتی تھی۔ ہم چھت پہ اترے اور ایک ایسی راہداری میں گزرنے لگے جس کی ایک جانب سنگ مرمر کے روشن دانوں کی جالیوں میں سے چاندنی آ رہی تھی۔ وہ ایک زینے کے پاس آ کر رک گئی جو نیچے اترتا تھا، کہنے لگی، یہ زینہ اس تہہ خانے میں اترتا ہے جہاں آج سے 300 برس پہلے میری سہیلی نرتکی کا خون ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے وہاں پہنچنے کے بعد تمہیں کچھ ڈراؤنی آوازیں سنائی دیں، تم ڈرو گے تو نہیں؟ میں نے دل میں کہا، ڈروں گا تو نہیں تو کیا خوش ہوں گا، مگر اوپر سے کہا، تم میرے ساتھ ہو، مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تم سے اسی جواب کی توقع تھی۔ روہنی نے خوش ہو کر کہا اور میرے آگے ہو کر زینہ اترنے لگی۔ زینے میں گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، زینہ نیچے کافی دور تک چلا گیا تھا۔ روہنی نے کہا، میرے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دو۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ زینہ ختم ہو گیا، ہم تہہ خانے میں آ گئے۔ تہہ خانے میں بھی گپ اندھیرا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ ابھی تک روہنی کے کندھے پر ہی رکھا ہوا تھا کہ کہیں کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر نہ پڑوں۔ روہنی نے کہا، اپنا ہاتھ میرے کندھے پر ہی رکھنا، میں ایک جگہ روشنی کرتی ہوں۔ وہ اندھیرے میں چوکا دیکھ سکتی تھی، اس لیے بے تکان چلی جا رہی تھی۔ چند قدم چلنے کے بعد وہ ایک جگہ رک گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس نے اپنا ایک بازو اونچا کیا ہے، پھر تہہ خانے میں مدھم سی روشنی پھیل گئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، ہم ایک ستون کے پاس کھڑے تھے اور ستون کے ساتھ لگی ہوئی ایک بریکٹ پر موم بتی روشن ہو گئی تھی۔ میں نے روہنی سے حیران ہو کر پوچھا، کیا یہ موم بتیاں یہاں 300 برس سے بجھی ہوئی تھیں؟ روہنی نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے اچانک خیال آ گیا کہ روہنی نے مجھے ایسے سوال کرنے سے منع کر رکھا ہے جس کے جواب کا تعلق اس دنیا کے عقل و دانش کی حدود سے باہر ہو۔ میں نے تہہ خانے کی فضا کو دیکھا۔ موم بتی کی مدھم روشنی میں تہہ خانے کا ماحول اور زیادہ پرسرار لگنے لگا تھا۔ تہہ خانے کی چھت زیادہ اونچی نہیں تھی۔ چھت سے لے کر فرش تک 6-7 ستون کھڑے تھے۔ ایک جگہ دو ستونوں کے درمیان پتھر کا ایک کافی بڑا تخت بنا ہوا تھا۔
تخت کے پیچھے دیوار کے ساتھ لوہے کے 3-4 رنگ یا چھلے لگے ہوئے تھے جن کے درمیان لوہے کی بڑی میخیں ٹھکی ہوئی تھی۔ روہنی نے مجھے وہ زنجیریں دکھاتے ہوئے کہا، میری پیاری سہیلی درگا نرتکی کو ظالم راجا کے حکم سے ان زنجیروں کے ساتھ باندھ کر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ظالم راجا درگا سے اپنے ساتھ بے وفائی کرنے کا بڑی سنگ دلی سے بدلہ لے رہا تھا۔ 1 مہینے تک درگا کو طرح طرح کے اذیتیں دینے کے بعد آخر راجا کے حکم سے اسے قتل کر دیا گیا۔ میں نے پوچھا، کیا اس کی لاش کو یہاں دبا دیا گیا تھا؟ روہنی نے کہا، نہیں، لاش کو راجا کے حکم سے جنگل میں جلا کر اس کی ہڈیاں راجستھان کے صحراؤں میں جگہ جگہ بکھیر دی گئی تھی۔ روہنی یہ بتانے کے بعد خاموش ہو گئی۔ شاید وہ اپنی پرانی سہیلی کی سوگوار یادوں میں ڈوب گئی تھی۔ میں بھی خاموش ہو گیا۔ روہنی میرے بالکل قریب ایک ستون کے پاس بیٹھی تھی۔ ہمارا رخ پتھر کے تخت کی طرف تھا۔ اچانک روہنی ایسے چونک سی پڑی جیسے اسے تہہ خانے میں کسی تیسرے شخص کی موجودگی کا احساس ہوا ہو۔ میں کچھ کہنے لگا تو روہنی نے جلدی سے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے دیکھا کہ روہنی نے اپنی گردن کو ایک جانب تھوڑا سا ایسے جھکا لیا تھا جیسے کسی آواز کو سننے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں بھی ہمتن گوش ہو کر کسی غیبی آواز کو سننے کی کوشش کرنے لگا، مگر ابھی تک وہاں مجھے کوئی آواز سنائی نہ دی تھی۔ تہہ خانہ زمین کے کافی نیچے جا کر بنایا گیا تھا اور وہاں قبر سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس سناٹے میں اچانک مجھے ایسی آواز سنائی دینے لگی جیسے کوئی ٹھنڈے سانس بھر رہا ہو۔ میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ٹھنڈی آہوں کی یہ آواز روہنی نے بھی سن لی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ کو آہستہ سے دبایا جیسے کہہ رہی ہو کہ یہ آواز تم سن رہے ہو، میں بھی سن رہی ہوں۔ ٹھنڈی آہوں کی آواز جیسے جیسے آہستہ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ روہنی نے میرے بازو کو پکڑا، خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور مجھے بھی اٹھا لیا۔ ہم ستون کے پاس موم بتی کی روشنی میں کھڑے تھے اور ہماری نظریں سامنے پتھر کے تخت کی جانب تھی۔ ٹھنڈے سانسوں کی آواز ہمارے اتنے قریب ہو گئی کہ مجھے لگا جیسے کوئی بالکل میرے کان کے قریب آ کر ٹھنڈے سانس بھر رہا ہو۔ بڑے درد برے انداز میں ٹھنڈی آہیں بھر رہا ہے۔ اسی وقت مجھ پر واقعی بہت زیادہ خوف طاری ہو چکا تھا۔ ٹھنڈے سانس بھرنے کی آوازیں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ وہ بہت مدھم ہو گئیں، جیسے بہت دور سے آ رہی ہوں۔ پھر اچانک ایک ہولناک چیخ سے میں لرز گیا اور روہنی کے ساتھ لگ گیا۔ یہ کسی عورت کی چیخ تھی اور ایسی اذیت ناک چیخ میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ پھر کسی عورت کے کہرانے کی آواز آنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی بدنصیب عورت کو ذبح کیا جا رہا ہو، اور اس میں اتنی سکت بھی باقی نہیں رہی کہ وہ لفظ بھی منہ سے نکال سکے۔ یہ اذیت ناک ڈراؤنی کراہیں بھی آہستہ آہستہ غائب ہو گئیں۔ اب تہہ خانے کی فضا میں ایسا سناٹا چھا گیا جس میں موت کی دہشت تھی۔ شاید میرے ساتھ کھڑی روہنی کے یہ محسوسات نہ ہوں، مگر میں ایک زندہ اور زندگی سے محبت کرنے والے انسان کی حیثیت سے ایسا ہی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ روہنی بالکل ساکت کھڑی تھی اور اس کی نگاہیں تخت کے پیچھے سامنے والی دیوار پر لگی تھیں۔ میں بھی اس دیوار کو دیکھنے لگا۔ اچانک دیوار پر ایک سایہ سا لہرا کر غائب ہو گیا۔ یہ سایہ روہنی نے بھی ضرور دیکھ لیا تھا۔ جیسے ہی یہ سایہ غائب ہوا، روہنی نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا، درگا، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں روہنی ہوں، تمہاری سہیلی روہنی۔ جس زمانے میں درگا روہنی کی سہیلی تھی، اس زمانے میں ابھی روہنی کی شادی مغل صوبے دار سے نہیں ہوئی تھی اور وہ ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئی تھی۔ روہنی نے شادی کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا اور مغل شہزادے نے اس کا نام سلطانہ رکھا تھا۔ میں غیر شعوری طور پر سامنے والی دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ایک عورت کی خشک اور ویران سی آواز سنائی دی، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ظاہر ہے یہ بدرو درگا کی آواز تھی۔ اس کا لہجہ ایسے تھا جیسے اسے روہنی کا وہاں آنا ناگوار گزرا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ میں روہنی کے ساتھ تھا، جس کا تعلق زندہ انسانوں کی دنیا سے تھا۔ اتنا مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ بدروہیں اپنی دنیا میں انسانوں کی مداخلت پسند نہیں کرتیں، اور اگر کوئی بھولا بھٹکا انسان غلطی سے ان کی دنیا کی حدود میں داخل ہو جائے تو پھر اس سے چمٹ جاتی ہیں اور اس وقت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتیں جب تک کہ اس کی جان نہیں لے لیتی۔ روہنی بھی اس نقطے کو سمجھ گئی تھی۔ شاید روہنی کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا تھا کہ اسے مجھے ساتھ لے کر وہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے درگا کی بدروح سے مخاطب ہو کر وضاحت کرنے کے انداز میں کہا، درگا، تم دیکھ رہی ہو جو انسان میرے ساتھ آیا ہے وہ شہزادہ شیروان ہے۔ درگا بدروح ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر اس کی آواز آئی، یہ تمہارا شہزادہ شیروان نہیں ہے، یہ تم بھی اچھی طرح سے جانتی ہو، یہ اس کا ہم شکل ایک اجنبی انسان ہے۔ روہنی نے کہا، درگا، میں مانتی ہوں،
کہ یہ میرے مرے ہوئے خاوند کا ہم شکل ہے، مگر اس نے میری آتما کو پجاری رگو کی قید سے رہائی دلا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اسے میری مدد کرنے کی یہ سزا مل رہی ہے کہ پجاری رگو اس کی جان کا دشمن بن گیا ہے اور مجھے دوبارہ اپنے قبضے میں کرنے کے ساتھ ساتھ اسے ہلاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرا فرض بن گیا ہے کہ میں اس کی جان کی حفاظت کروں اور اسے پجاری رگو کے انتقام سے بچاؤں۔ درگا کی بدرو نے پہلے تو کوئی جواب نہ دیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ وہاں سے جا چکی ہے، لیکن روہنی کو درگا کی بدرو کی موجودگی کا احساس تھا۔ وہ خاموش کھڑی درگا کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ جب درگا کی خاموشی طول پکڑ گئی تو روہنی نے کہا، درگا میری پیاری بہن، مجھے معلوم ہے کہ تم یہاں موجود ہو، میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، تم خاموش کیوں ہو؟ درگا بدرو کی خشک آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ اس نے پوچھا، روہنی تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ روہنی نے کہا، درگا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے، کیا تم میری مدد کرو گی؟ ایک بار پھر تہہ خانے میں خاموشی چھا گئی۔ درگا بدرو کی آواز آئی، کس قسم کی مدد چاہتی ہو؟ روہنی نے کہا، یہ بات تم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، جب سے میں اس کی قید سے آزاد ہوئی ہوں، پجاری رگو مجھے دوبارہ اپنے قبضے میں کرنے کے لیے کئی خطرناک کوششیں کر چکا ہے۔ تم یہ بھی جانتی ہو کہ اگر اس بار میں اس کے قبضے میں چلی گئی تو میری کبھی متکی نہیں ہوگی اور میں قیامت تک اس کی قید میں بے بس ہو کر پڑی رہوں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے آزاد کرنے کی وجہ سے پجاری رگو میرے ساتھی شیروان کا بھی دشمن بن گیا ہے اور وہ اس پر 4 مرتبہ قاتلانہ حملے کر چکا ہے۔ اگر میں اس کے ساتھ نہ ہوتی تو یہ آج زندہ نہ ہوتا، مگر میں اسے زندہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ درگا کی بدرو نے روہنی کی بات کاٹتے ہوئے کہا، روہنی تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ روہنی نے بھی بات کو مختصر کرتے ہوئے کہا، پجاری رگو کے آگ میں جل کر ختم ہو جانے میں میری مکتی ہے، میری نجات ہے، لیکن میں اس کی طلسمی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر مجھے اس کی کسی کمزوری کا پتہ چل جائے تو پھر میں اس کو آسانی سے ختم کر سکتی ہوں۔ تم پجاری رگو کو اس کی اور اپنی زندگی کے دوران بھی جانتی تھی اور موت کے بعد تمہیں اس کے بارے میں زیادہ پتہ چل گیا ہوگا۔ کیا تم مجھے اس کی کوئی کمزوری بتا سکتی ہو؟ میں یہی معلوم کرنے تمہارے پاس آئی ہوں۔ درگا بدرو نے حسب معمول کچھ دیر تک خاموش رہنے کے بعد کہا، پجاری رگو کی طاقت کا راز موت کے دیوتا تائم دود کی وہ مورتی ہے جو اس نے پجاری رگو کو خوش ہو کر دی تھی۔ اس مورتی پریم دود کا منتر لکھا ہوا ہے۔ اگر کسی ذریعے سے وہ مورتی تمہارے پاس آ جاتی ہے تو تم پجاری رگو پر اپنی کم طلسمی طاقت سے بھی فتح حاصل کر لو گی۔ یم دود کی یہ مورتی پجاری رگو نے کہاں رکھی ہوئی ہے؟ کیا تم بتا سکتی ہو؟ روہنی کے اس سوال کے جواب میں درگا بدرو بولی، اس کا کسی کو علم نہیں ہے، یہ تمہیں خود معلوم کرنا ہوگا۔ میرا وقت ختم ہو گیا ہے، اب میں جاتی ہوں۔ روہنی نے جلدی سے کہا، مجھے ایک آخری بات بتا دو درگا۔ بولو، میں سن رہی ہوں، درگا بدرو نے کہا۔ روہنی کہنے لگی، تمہیں معلوم ہی ہے کہ میں بدروہوں کی اس دنیا میں داخل نہیں ہو سکتی جس کا سردار پجاری رگو ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ پجاری رگو اپنی بدروہوں کی دنیا سے نکل کر کب انسانوں کی دنیا میں آتا ہے اور اپنا ٹھکانہ کہاں بناتا ہے؟ درگا روح نے جواب دیا، میں اتنا جانتی ہوں کہ پجاری رگو کی بدروح مہینے میں ایک بار اس شمشان گھاٹ کی یاترا کرنے ضرور جاتی ہے جہاں مرنے کے بعد اس کے مردہ جسم کو چتا کی آگ میں جلایا گیا تھا۔ یہ وہ دن ہوتا ہے جس کی رات کو پجاری رگو کے مردے کو چتا کی آگ میں جلایا گیا تھا۔ روہنی نے جلدی سے پوچھا، اب مجھے یہ بھی بتاتی جاؤ کہ یہ شمشان گھاٹ کس شہر میں ہے؟ درگا بدرو نے کہا، پجاری رگو کے مردے کو آج سے 300 سال پہلے جلایا گیا تھا۔ اس زمانے میں مندروں کی نگری متھرا نگری بھی ایک چھوٹا سا گاؤں ہوا کرتا تھا۔ متھرا نگری کے پورب میں ایک شمشان گھاٹ ہوا کرتا تھا۔ پجاری رگو کو اسی شمشان گھاٹ میں اگنی دیوی کے شعلوں کے سپرد کیا گیا تھا۔ آج یہ شمشان گھاٹ کھنڈر بن چکا ہے اور وہاں کوئی مردہ نہیں جلایا جاتا۔ پجاری رگو ہر مہینے کی 16ویں تاریخ کو وہاں آتا ہے اور 3 راتیں شمشان گھاٹ کے 16 پھیرے لگاتا ہے۔ اس ویران شمشان گھاٹ سے کچھ دور جنگل میں ایک اندھا کنواں ہے۔ پجاری رگو کی بدرو اس کنویں کو اپنا ٹھکانہ بناتی ہے۔ روہنی نے درگا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، درگا بس مجھے تم سے یہی کچھ پوچھنا تھا، اب میں بھی جاتی ہوں۔ درگا بدرو کی آواز آئی، روہنی ایک بات سے ہوشیار رہنا، بدروؤں کے دوسرے قبیلے کی سردارنی کالی بدرو پجاری رگو کی منہ بولی بہن ہے، اور پجاری رگو کی بدرو جب شمشان گھاٹ کی یاترا کرنے انسانوں کی دنیا میں آتی ہے تو کالی کے راکشس اس کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ آتے ہیں۔ میں ان سے ہوشیار رہوں گی، تمہارا شکریہ درگا۔ درگا بدرو کی اچانک غزیلی آواز بلند ہوئی، اب اس
منس جاتی انسان کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ روہنی نے میرا بازو پکڑا اور ہم جلدی سے زینہ طے کرتے طے خانے سے نکل آئے۔ محل کے اوپر والے کمرے میں آنے کے بعد روہنی کہنے لگی، درگا کو تمہارا میرے ساتھ وہاں آنا برا لگا تھا، کیونکہ بدروحیں ویسے بھی زندہ انسانوں کو سخت ناپسند کرتی ہیں۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ تم مسلمان بھی ہو۔ میں نے کہا، مگر تم بھی تو مسلمان ہو چکی ہو، پھر درگا کی بدروح نے تمہیں کیسے گوارا کر لیا؟ روہنی کہنے لگی، مسلمان ہونے سے پہلے بچپن سے جوانی اور شادی کے وقت تک کا عرصہ جب میں ہندو تھی، ہم دونوں نے ایک ساتھ گزارا تھا۔ بس درگا اسی دوستی کا لحاظ رکھے ہوئے تھی اور اسی کی پالنا کر رہی تھی۔ رات ڈلنے لگی تھی۔ جے پور کے اس ویران محل میں اب ہمارا کوئی کام نہیں تھا۔ ہم محل کے صدر دروازے سے باہر نکلے تو پہرے پہ موجود چوکیداروں میں سے ہمیں کوئی بھی نہ دیکھ سکا، کیونکہ ہم غیبی حالت میں تھے۔ صبح کے انتظار میں ہم ایک جھیل کے کنارے بارہ میں آ کے بیٹھ گئے۔ میں نے روہنی سے کہا، میں نہانا چاہتا ہوں، مجھے غیبی حالت سے انسانی شکل میں واپس لے آؤ۔ روہنی نے خاص منتر پڑھ کر پھونکا۔ میں اپنی ظاہری انسانی شکل و صورت میں واپس آ گیا۔ روہنی نے کہا، تم جھیل میں اتر کر نہا لو، میں یہاں بیٹھی ہوں۔ جھیل کنارے سیڑھیاں بنی ہوئی تھی۔ میرے پاس وہاں تولیہ صابن تو تھا نہیں، ویسے ہی جسم کو اچھی طرح سے مل کر غسل کیا اور کپڑے پہن کر بارہ میں واپس آ گیا۔ روہنی کہنے لگی، آج کارتک کے مہینے کی 14 تاریخ ہے۔ 2 دن بعد رات کو پجاری رگو کی بدروح متھرا کے شمشان گھاٹ پر آئے گی، ہمیں آج ہی وہاں پہنچ جانا چاہیے۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اعتراض ہوتا بھی تو میرے اعتراض کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ بدروحوں کے اسیب کے جس چکر میں پھنس گیا تھا، اب اسے ہر حالت میں مجھے پورا کرنا ہی تھا۔ میں نے کہا، جیسے تمہاری مرضی۔ روہنی بولی، ہم آج اور کل کا دن متھرا شہر میں گزاریں گے۔ ہم وہ اندھا کنواں بھی دیکھیں گے جس میں پجاری رگو کی بدروح اپنا ٹھکانہ بنائے گی۔ میں نے روہنی سے کہا، میں بار بار غائب ہونے سے تنگ آ چکا ہوں، کیوں نہ ہم عام انسانوں کی طرح اس بار ریل گاڑی میں سفر کریں؟ روہنی کہنے لگی، تمہیں تنگ نہیں آنا چاہیے، ابھی تو ہماری خطرناک مہم شروع ہی ہوئی ہے، ابھی تو ہمیں نہ جانے کیا کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا، وہ میں جانتا ہوں اور اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے، لیکن اس وقت میرا دل ٹرین میں عام لوگوں کے ساتھ سفر کرنے کو چاہ رہا ہے۔ روہنی بولی، ٹھیک ہے، اگر یہ تمہاری خواہش ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہیں سے ہم ریلوے اسٹیشن پر چلتے ہیں۔ جے پور کے قدیم محلات والے علاقے سے نکل کر ہم ریلوے اسٹیشن پر آ گئے۔ اس وقت روہنی بھی عام انسانی شکل و صورت میں تھی، میں بھی اپنی انسانی شکل میں تھا۔ روہنی اس بار جب غیبی حالت سے زندہ عورت کے روپ میں ظاہر ہوئی تھی تو اس نے کاسنی رنگ کی ریشمی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، تم نے شلوار قمیض کیوں تبدیل کر لی؟ اس نے کہا، ہم مندروں کے شہر متھرا جا رہے ہیں، شلوار قمیض کو یہاں مسلمانوں کا لباس سمجھا جاتا ہے، اس لیے میں نے ہندو عورتوں کی طرح ساڑی پہن لی ہے۔ معلوم ہوا کہ 1 گھنٹے بعد بھوپال سے ایک ٹرین آ رہی ہے جو متھرا سے ہوتی ہوئی دلی جائے گی۔ میں نے روہنی سے کہا، مجھے کچھ پیسے دو، میں ٹرین کے 2 ٹکٹ لے آؤں۔ روہنی نے اپنی مٹھی کھول کر کہا، ٹکٹ کا میں نے انتظام کر لیا ہوا ہے۔ روہنی کی ہتھیلی پر ٹرین کے 2 ٹکٹ تھے۔ میں نے ٹکٹ لے کر انہیں غور سے دیکھا۔ یہ فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ کے ٹکٹ تھے اور ان پر اس روز کی تاریخ پڑی ہوئی تھی۔ مجھے کوئی تعجب نہ ہوا، مجھے معلوم تھا کہ روہنی بدروح ایسا کر سکتی ہے۔ میں نے ایک ٹکٹ روہنی کو دے دیا اور ایک ٹکٹ اپنے پاس رکھ لیا اور ہم پلیٹ فارم پر ایک طرف بیٹھ کر متھرا جانے والی ٹرین کا انتظار کرنے لگے۔ دن کا وقت تھا۔ جے پور کے اسٹیشن پر مسافروں کی کافی ریل بیل تھی۔ ہم خاموش بیٹھے مسافروں کو آتے جاتے دیکھ رہے تھے۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، ٹرین آ گئی۔ فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں ایک ہدیڑ عمر یورپین جوڑا پہلے سے بیٹھا تھا۔ میں اور روہنی بھی آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹرین چل پڑی۔ ٹرین جے پور کے اسٹیشن سے نکلی تو سامنے بیٹھے ہوئے ہدیڑ عمر یورپی جوڑے نے بڑی تھرمس میں سے چائے نکالی اور آدمی نے انگریزی میں ہم سے پوچھا، کیا آپ چائے پئیں گے؟ روہنی نے مسکراتے ہوئے انگریزی میں ہی کہا، جی نہیں شکریہ۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ بدروحیں دنیا کی ہر زبان بول اور سمجھ لیتی ہیں۔ روہنی جس زمانے میں زندہ تھی اور ریاست کی ملکہ تھی، اس زمانے میں بھی ہندوستان میں انگریز نہیں آئے تھے، مگر روہنی انگریزی زبان سمجھ اور بول لیتی تھی۔ انگریز مرد کی عمر 50 کے قریب تھی، اتنی ہی عمر اس کی انگریز بیوی کی ہوگی۔ انگریز مرد نے کہا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں تو دلی جانا ہے۔ روہنی نے کہا، ہم متھرا تک جا رہے ہیں، مندروں کی یاترا کرنے۔ انگریز مرد نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام ایڈم سمتھ ہے، میں دلی میں ہیرے جواہرات کا بزنس کرتا ہوں۔
یہ میری بیوی ایلس ہے، ہم دلی جا رہے ہیں۔ ایلس ہماری طرف مسکرا کر دیکھ رہی تھی، دونوں کے چہروں پر بڑی معصومیت تھی۔ ٹرین راجستھان کے سرائے ٹیلوں کے درمیان سے گزر رہی تھی، میل ٹرین تھی۔ اس نے ایک اسٹیشن چھوڑ دیا اور آگے نکل گئی۔ دوسرا اسٹیشن آیا تو ٹرین رک گئی۔ وہاں سے 2 دیہاتی ہمارے ڈبے میں سوار ہو گئے۔ یہ دونوں دیہاتی ہٹے کٹے تھے اور ان میں سے ایک کی جودھ پوری اسٹائل کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، آنکھیں سرخی مائل رنگت کی تھی، اور ایک دیہاتی نے چمڑے کا تھیلا اٹھا رکھا تھا۔ ہم نے اس کی طرف حیران ہو کر دیکھا کیونکہ وہ فرسٹ کلاس کے مسافر لگتے نہیں تھے۔ انگریز مرد نے ہندوستانی زبان میں ہم سے کہا، بابا لوگ، یہ فرسٹ کلاس کا ڈبہ ہے۔ مونچھوں والے دیہاتی نے ذرا غصے سے جواب دیا، ہمارے پاس فرسٹ کلاس کے ٹکٹ ہیں۔ اس کے بعد کسی نے ان سے کچھ نہ کہا کیونکہ ہو سکتا تھا کہ ان کے پاس فرسٹ کلاس کے ہی ٹکٹ ہوں۔ ٹرین اسٹیشن سے روانہ ہو گئی۔ جب ٹرین ویران علاقے میں پہنچی تو ان پرسرار دیہاتیوں میں سے ایک باتھ روم میں گھس گیا، تھیلا اس کے ہاتھ میں تھا۔ دوسرا دیہاتی بھی اٹھ کر باتھ روم کے پاس کھڑا ہو گیا، جیسے اپنے ساتھی کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا ہو۔ اتنے میں باتھ روم میں سے پہلے والا دیہاتی، جس کی بڑی بڑی مونچھیں تھی، باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ باہر نکلتے ہی اس نے پستول کا رخ ہماری طرف کر دیا اور گرجدار آواز میں کہا، خبردار، اگر کسی نے گاڑی کی زنجیر کھینچنے کی کوشش کی تو اسے وہیں ڈھیر کر دوں گا۔ اس دوران دوسرے دیہاتی نے بھی اپنی صدری کے اندر سے پستول نکال لی تھی۔ انگریز مرد اور عورت پہلے تو گھبرا گئے، پھر انگریز مرد نے ہندوستانی میں کہا، بابا لوگ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ مونچھوں والے دیہاتی نے کہا، ابھی پتہ چل جائے گا کہ کس کے پاس کیا کیا ہے۔ اس نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا، ان سب کی تلاشی لو، یہ دونوں ڈاکو تھے۔ یہ بات ثابت ہو گئی تھی۔ میں نے روہنی کی طرف دیکھا، روہنی نے مجھے آنکھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ان ڈاکوؤں کو ان کی موت اس ڈبے میں لے آئی تھی۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ ایک ایسے کمپارٹمنٹ میں داخل ہو گئے ہیں جہاں ایک انتہائی خطرناک بدروح پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک ڈاکو انگریز جوڑے کے سامان کو جلدی جلدی کھول کر دیکھنے لگا۔ انگریز عورت کے اٹیچی کیس میں سے جواہرات کا ایک قیمتی ہار نکل آیا۔ اسے دیکھ کر دونوں ڈاکوؤں کی آنکھیں کھل گئی۔ مونچھوں والے ڈاکو نے ہماری طرف متوجہ ہو کر کہا، تم بھی نکالو جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ روہنی نے بڑی پرسکون آواز میں کہا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک ڈاکو نے ہنس کر دوسرے سے کہا، بھیکو، یہ تو کن سندری ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو چلو اسی کو اٹھا کر ساتھ لے چلتے ہیں۔ دوسرے ڈاکو بھیکو نے کہا، ارے اس کی تلاشی تو لو، اس نے بھی اپنی انگیاں میں ہیرے جواہرات نہ چھپا رکھے ہوں۔ پہلا ڈاکو فوراً روہنی کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے روہنی کے بلاؤز پر ہاتھ ڈالا، روہنی نے اسے پیچھے دھکیل دیا اور کہا، خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا۔ خاموشی سے انگریز عورت کا ہار اسے واپس کر دو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ ڈاکو کہہ لگا کر ہنس پڑا، بولا، بھیکو رے بھیکو، یہ کیا کہتی ہے؟ دوسرے ڈاکو بھیکو نے کہا، یہ کہتی ہے مجھے اسی طرح اٹھا کر اپنے ساتھ لے چلو، میں تم سے بیاہ کروں گی۔ دونوں ڈاکو ایک بار پھر کہہ کے لگا کر ہنسے۔ تب میں نے غصہ کھا کر کہا، تم جانتے نہیں کہ ہم کون ہیں؟ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ انگریز عورت کا ہار اسے واپس دو اور ڈبے سے باہر چھلانگیں لگا دو۔ لیکن اس قسم کی باتوں کا ان عادی جرائم پیشہ ڈاکوؤں پر اثر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بوڑھا انگریز جوڑا ہماری طرف سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور یہی سوچ رہا ہوگا کہ ہمیں ڈاکو ضرور مار ڈالیں گے، مگر ان بیچاروں کو کیا خبر تھی کہ خود ڈاکوؤں کو موت گھیر کر وہاں لے آئی ہے۔ میں نے روہنی کے چہرے پر بڑے خونخوار قسم کے تاثرات کو ابھرتے دیکھ لیا تھا۔ کم سے کم مجھے روہنی کی آنکھوں میں بدروحوں والی ہیبت نظر آ گئی تھی۔ جیسے ہی ایک ڈاکو روہنی کو پکڑنے کے لیے اس کی طرف بڑھا، روہنی ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور فوراً غائب ہو گئی۔ ڈاکو اور انگریز میاں بیوی حیرت زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، مگر میں روہنی کو دیکھ رہا تھا، وہ وہیں میرے پاس ہی کھڑی تھی۔ اس نے منتر پڑھ کر مجھ پر پھونکا اور پھر میں بھی غائب ہو گیا۔ اب ہم انگریز میاں بیوی اور ڈاکوؤں کو دیکھ رہے تھے، مگر وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ڈاکوؤں پر ہم دونوں کے غائب ہونے سے دہشت طاری ہو گئی۔ دونوں ڈاکو ہندو تھے۔ وہ دونوں ہاتھ باندھ کر گڑ گڑانے لگے، کالی میاں ہمیں क्षमा کر دے، کالی میاں ہمیں क्षमा کر دے۔ مگر ان کی موت کا وقت آن پہنچا تھا۔ میں نے روہنی کی آنکھوں میں اس کے بلاؤز پر ڈاکو کا ہاتھ ڈالنے کے بعد جو بھیانک شعلے اٹھتے دیکھ لیے تھے، انہیں ان دونوں ڈاکوؤں کی موت ہی بجھا سکتی تھی۔ روہنی نے ڈاکو سے کہا، عورت کا ہار اسے واپس کر دو۔ مونچھوں والا ڈاکو بھی تھر تھر کانپ رہا تھا۔ دونوں ڈاکوؤں نے کہا، ابھی دیتا ہوں کالی میاں، اور اس نے صدری سے قیمتی جواہرات کا ہار نکال کر انگریز عورت کے حوالے کر دیا اور ہاتھ باندھ کر بولا، क्षमा کر دو کالی میاں، क्षमा کر دو۔ مگر معافی کا وقت گزر چکا تھا۔
ایک بجلی سی چمکی، روہنی کا ایک ہاتھ اوپر کو اٹھا اور دونوں ڈاکوؤں کی گردنیں کٹ گئیں اور ان کے سر کمپارٹمنٹ کے فرش پر گر پڑے۔ دھڑ دوسری طرف گر پڑے اور خون کے چھینٹے ڈبے کی دیواروں اور شیٹوں پر پڑنے لگے۔ انگریز مرد اور عورت دونوں ڈرے ہوئے بیٹھے تھے۔ روہنی نے ان کی طرف متوجہ ہو کر انگریزی میں کہا، پولیس تم لوگوں سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرے گی کیونکہ اس ڈبے میں کچھ نہیں ہوا۔ میں دونوں ڈاکوؤں کی لاشیں غائب کر رہی ہوں۔ روہنی اپنے ہاتھ کا اشارہ فرش پر پڑے ڈاکوؤں کے خون آلود سروں اور دھڑوں کی طرف کیا۔ دوسرے لمحے وہاں کچھ نہیں تھا۔ دونوں ڈاکوؤں کی لاشیں اور دیواروں اور فرش پر گرا ہوا خون غائب ہو گیا تھا۔ روہنی نے مجھے بازو سے پکڑا اور ہم چلتی ٹرین کی کھلی کھڑکی میں سے باہر نکل گئے۔ باہر نکلتے ہی ہم ہوا میں اڑنے لگے۔ روہنی نے مجھے کہا، میں اسی لیے انسانوں کے درمیان کبھی نہیں گئی اور نہ جانا چاہتی ہوں۔ آج کا انسان دوسرے انسان کے ساتھ ظلم کرتا ہے، قتل کرتا ہے، دوسرے انسان کی محنت کی کمائی لوٹتا ہے، دوسرے کی کمائی پر ڈاکے ڈالتا ہے، دوسرے کی ماں بہن کی عزتوں سے کھیلتا ہے۔ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس لیے میں انسانوں سے دور رہتی ہوں، اور کبھی ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہوتا ہے تو ان کے شہروں کے اوپر سے ہو کر گزر جاتی ہوں۔ میں نے سوچا کہ روہنی اگرچہ ایک بدرو ہے مگر اس کی بات میں کس قدر سچائی ہے۔ ہم اس طرف پرواز کر رہے تھے جس طرف ٹرین جا رہی تھی۔ چلتی ٹرین کی کھڑکی سے باہر نکلتے ہی روہنی نے غائبی حالت میں اتنی تیزی سے پرواز شروع کر دی تھی کہ ٹرین ہمارے پیچھے مجھے ایک سیاہ ڈبے کی طرح نظر آ رہی تھی، اور دوسرے لمحے یہ سیاہ ڈبہ بھی غائب ہو گیا۔ جے پور سے دلی کی طرف جائیں تو راستے میں پہلے آگرہ کا بڑا اسٹیشن آتا ہے، اس کے بعد متھرا آ جاتا ہے۔ ہم چند منٹ کے بعد آگرہ شہر کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ مجھے ایک جانب دریا کے کنارے تاج محل کی عالی شان عمارت دکھائی دی۔ ہم آگرہ شہر کے اوپر سے بھی نکل گئے۔ کچھ دیر تک نیچے جنگل اور کھیت دکھائی دیتے رہے، بڑی تیز رفتاری سے پیچھے کی طرف جا رہے تھے۔ اس کے بعد شہر کے مکان اور مندر نظر آنے لگے۔ روہنی نے کہا، ہم متھرا پہنچ گئے ہیں۔ روہنی نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ وہ نیچے کی طرف غوطہ لگا گئی۔ اس نے متھرا شہر کے اوپر چاروں طرف دائرے کی شکل میں ایک چکر لگایا اور پھر شہر کی پور کی جانب درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس اتر گئی۔ ہمیں لوگوں کی نظروں سے چھپنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہم کسی کو نظر نہیں آتے تھے۔ روہنی آس پاس نظر دوڑاتے ہوئے کہنے لگی، پرانا شمشان گھاٹ یہیں کہیں ہونا چاہیے۔ یہ شہر کے باہر کا علاقہ تھا، ابھی اسی طرف کالونیاں آباد نہیں ہوئی تھی۔ سامنے کھیت تھے، ان کے پار درختوں کا ایک جھنڈ نظر آ رہا تھا۔ روہنی نے اس طرف دیکھتے ہوئے کہا، چلو وہاں چل کر دیکھتے ہیں۔ ہم زمین سے 5-7 فٹ بلند ہو کر ہوا میں تیرتے ہوئے کھیتوں کے پار آ گئے۔ یہاں پہنچ کر روہنی نے اپنی رفتار بالکل آہستہ کر دی۔ اب ہم زمین سے 7 فٹ کی بلندی پر ایسے تیر رہے تھے جیسے انسان خواب میں کبھی کبھی اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اچانک روہنی میرا ہاتھ تھامے فضا میں ہی ساکت ہو گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ کچھ فاصلے پر دکھائی دینے والے درختوں کے جھنڈ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، شیروان، مجھے ان درختوں کی طرف سے جلے ہوئے مردوں کی بو آ رہی ہے۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے وہاں کوئی نیا شمشان گھاٹ ہو جہاں کوئی مردہ جلایا جا رہا ہو۔ روہنی بولی، نہیں، یہ تازہ جلنے والے مردوں کی بو نہیں ہے، یہ ان مردوں کی بو ہے جنہیں آج سے 300 برس پہلے جلایا گیا تھا۔ میں بالکل حیران نہ ہوا۔ میں نے روہنی کی اتنی عقل کو حیران کر دینے والی باتیں دیکھی تھی کہ اب مجھے کسی بات پر حیرت نہیں ہوتی تھی۔ ہاں، کبھی کبھی خوف ضرور آنے لگتا تھا کیونکہ روہنی بدرو اگرچہ بری بدرو نہیں تھی لیکن اب اس کے ہاتھوں اوپر تلے 2-3 بڑی خوفناک وارداتیں سرزد ہو چکی تھی جو ایک سے بڑھ کر ایک دہشت طاری کر دینے والی تھی۔ میں نے یوں ہی کہہ دیا، کیا تمہیں آج سے 300 سال پرانے جلے ہوئے مردوں کی بو آ جاتی ہے؟ روہنی نے کہا، مجھے ان انسانوں کے جلنے کی بو آ جاتی ہے جنہیں آج سے ہزاروں برس پہلے کسی وجہ سے زندہ جلا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے روہنی سے کوئی سوال نہ کیا۔ روہنی کئی بار مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر چکی تھی۔ مجھے بھی اب اس سے تھوڑی تھوڑی محبت ہونے لگی تھی، لیکن اب مجھے اس سے تھوڑا تھوڑا ڈر بھی آنے لگا تھا۔ ہم کھیتوں کے پار درختوں کے جھنڈ کے پاس آ کر زمین پر اتر گئے۔ یہاں چاروں طرف ویرانی برس رہی تھی۔ کہیں زمین پر مٹی کی چھوٹی ڈیریاں تھیں، کہیں خشک گھاس تھی، کہیں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ ایک طرف کیکر کے کچھ درخت اپنی سیاہ ٹہنیاں پھلائے اسی طرح زمین کی طرف جھکے ہوئے تھے جیسے کسی شے کو اپنے پنجوں کی گرفت میں پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ روہنی میرے پاس ہی کھڑی ان درختوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، ان درختوں کی طرف چلو۔ ہم چلتے ہوئے کیکر کی بد شکل درختوں کے پاس آ گئے۔ یہاں ایک ٹوٹا پھوٹا چبوترا دکھائی دیا جس کے ایک جانب سرکنڈے اگے ہوئے تھے۔ روہنی چبوترے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، اس چبوترے سے مجھے سینکڑوں برس پہلے جلے ہوئے مردوں کی بو آ رہی ہے۔ یہی وہ شمشان گھاٹ ہے جہاں آج سے 300 سال پہلے
ہمارے دشمن رگو کی لاش کو چتا پر جلایا گیا تھا اور وہ پرسوں رات اسی جگہ کی یاترا کرنے آ رہا ہے۔ میں اس منحوس چبوترے کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ نہ جانے یہ شمشان گھاٹ میری زندگی میں اب کیا نیا گل کھلانے والا ہے۔ روہنی نے ایک طرف نگاہ دڑاتے ہوئے کہا، شیروان میرے ساتھ آ جاؤ، وہ اندھا کنواں بھی یہاں قریب ہی ہوگا جہاں پجاری رگو کی بدرو 3 راتیں 3 دن ڈیرا جمائے گی۔ یہ اندھا کنواں شمشان کے چبوترے کے پیچھے کچھ فاصلے پر تھا۔ مجھے تو یہ اندھا کنواں بالکل نظر نہ آیا، لیکن روہنی کی تیز نگاہوں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ ایک جگہ اونچے اونچے سرکنڈوں نے کچھ جگہ گھیر رکھی تھی۔ اندھا کنواں ان سرکنڈوں کے درمیان میں تھا۔ کنواں واقعی اندھا تھا، اس میں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ نیچے تہہ خانے تک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کسی وقت کنویں کے اندر سے باریک سی سیٹی کی آواز آ جاتی تھی۔ روہنی نے کہا، یہ سانپ کی آواز ہے۔ میرے بدن میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ میں دل میں خدا سے دعائیں مانگنے لگا کہ روہنی کہیں مجھے لے کر کنویں میں نہ اتر جائے۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ روہنی کہنے لگی، ابھی رگو کی بدرو یہاں نہیں پہنچی، ہمیں کنویں میں اتر کر اس کا جائزہ لینا ہوگا۔ میں نے روہنی کو صاف کہہ دیا کہ میں اس اسیب زدہ کنویں میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا جہاں ایک سانپ بھی رہتا ہے۔ روہنی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر تم کیوں ڈرتے ہو؟ کیا پہلے کبھی تمہیں کچھ ہوا ہے جو اب ہوگا؟ اور پھر ہم تو غائب ہیں، ہمیں کوئی چیز کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ میں جانتا تھا کہ مجھے روہنی کے ساتھ کنویں میں اترنا ہی پڑے گا۔ میں خاموش ہو گیا۔ روہنی مجھے ساتھ لے کر اندھے کنویں میں اتر گئی۔ ہم اسی طرح کنویں میں نہیں اترے تھے جس طرح آدمی رسی کی مدد سے کسی کنویں میں اترتا ہے۔ ہم کنویں کے بالکل درمیان میں سے ہو کر اس طرح نیچے جا رہے تھے جس طرح روہنی کا ہلکا پھولکا کالا آہستہ آہستہ نیچے جا رہا ہو۔ کنویں میں جیسے جیسے ہم نیچے اتر رہے تھے اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اس اندھیرے میں صرف ہم غیبی حالت میں ہی تھوڑا بہت دیکھ سکتے تھے۔ کنواں اتنا گہرا تھا کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کسی بڑے قطر والے پائپ کے اندر اتر رہے ہیں۔ سانپ کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ اس قسم کے موقعوں پر مجھے روہنی نے بات کرنے سے منع کر رکھا تھا، اس لیے میں اس سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم کنویں میں اتر رہے ہیں یا زمین کے اندر جا رہے ہیں۔ میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ پہلے کنویں کے دانے پر روشنی کا دائرہ دکھائی دیتا تھا، مگر اب وہ اتنا دھندلا ہو گیا تھا کہ ہمیں بھی بڑی مشکل سے نظر آتا تھا۔ جن کی نگاہیں غائب ہو جانے کے بعد تیز ہو جاتی تھی، روہنی نے ہمیں بڑی مشکل سے نظر آتا تھا جن کی نگاہیں غائب ہو جانے کے بعد تیز ہو جاتی تھی۔ روہنی نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اچانک ایک جگہ پہنچنے پر ایسی آواز آنے لگی جیسے دور کسی بند کوٹری میں کوئی بچہ رو رہا ہو۔ میں ڈر کر روہنی کے ساتھ لگ گیا۔ یہ آواز غائب ہوئی تو ایک دم سے 10-12 سانپوں کے دل دہلا دینے والی پھنکاریں سنائی دینے لگیں۔ مجھے کنویں کی گول زنگ آلود دیوار پر کئی سانپ ادھر ادھر رینگتے نظر آئے۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ روہنی نے آہستہ سے سرگوشی میں کہا، ڈرو مت، یہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے۔ ہم تھوڑا اور نیچے گئے تو سانپوں کی آوازیں خاموش ہو گئیں اور اس کے ساتھ ہی میرے قدم کنویں کی تہہ سے لگ گئے۔ کنویں کی تہہ لجلجی تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں نے کسی بہت بڑی چھپکلی کے اوپر پاؤں رکھ دیے ہوں۔ میں اتنا کبھی نہیں ڈرتا تھا جتنا خوف مجھے اس وقت محسوس ہوا۔ اندھیرے میں ہمیں کنویں کی گول دیوار دھندلی اور سرمئی رنگ کی نظر آ رہی تھی۔ میں نے تہہ کی طرف دیکھا۔ یہ دیکھ کر میری جان ہوا ہو گئی کہ کنویں کی تہہ جہاں ہم کھڑے تھے دلدل کی طرح اوپر نیچے ہونے لگی تھی۔ میں نے روہنی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا میں کس قدر خوف محسوس کر رہا ہوں۔ اس نے سرگوشی میں مجھے ہلکی سی سرزنش کرتے ہوئے کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں شیروان؟ میں نے لرزتی ہوئی سرگوشی میں کہا، مجھے کنویں کی تہہ نیچے کھینچ رہی ہے۔ روہنی نے کہا، یہ تمہارا وہم ہے، اپنا دل مضبوط رکھو۔ میں نے دل میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے فوراً بعد جیسے کنویں کی تہہ ساکت ہو گئی اور میرا سارا خوف ختم ہو گیا۔ روہنی جھک کر کنویں کی دیوار کی زنگ آلود اکھڑی ہوئی اینٹوں کے درمیان پڑے ہوئے چھوٹے بڑے شگافوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ اندھا کنواں واقعی چڑیلوں کا مسکن لگتا تھا۔ ایک تو یہ 300 سال پرانا تھا، دوسرے اس کی دیواروں پر گڑے پڑے ہوئے تھے اور جگہ جگہ جنگلی بیلیں اگی ہوئی تھی۔ دیوار کے ایک شگاف کے پاس روہنی کچھ زیادہ دیر تک رکی رہی۔ وہ اس اندھے کنویں میں جو بھی سراغ رسانی کر رہی تھی، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں سہمی ہوئی نظروں سے ارد گرد دیکھ رہا تھا کہ کوئی سانپ تو میری طرف نہیں بڑھ رہا۔ یہ کنواں 10-15 فٹ گہرائی میں تھا اور کئی جگہوں پر گلے سڑے کوڑے
कूड़े करकट के ढेर लगे हुए थे। कुएं की तह जहां हम खड़े थे बेहद तारीक थी और मुझे भी चीज़ें बड़े गौर से देखने के बाद दिखाई दे रही थी। हालांकि गैबी हालत में मुझे गहरी से गहरी तारीकी में भी चीज़ें साफ नजर आ जाती थी। रोहिणी अभी तक गोल दीवार के शिगाफ से बाहर निकली हुई उन ईंटों को बड़े गौर से झुक कर देख रही थी। फिर इसने एक नुकीली ईंट पर आहिस्ता से हाथ फेरा तो हल्की सी गिड़गिड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। फिर इसने एक झटके के साथ अपना हाथ पीछे कर लिया, जैसे इसे किसी जगह से बिजली के करंट का झटका लगा हो। मैंने सरगोशी में पूछा, रोहिणी? रोहिणी ने फौरन मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया। यह वही हाथ था जो वो शिगाफ की नुकीली ईंट पर फेर रही थी। इस हाथ में से जले हुए इंसानी गोश्त की बू आ रही थी। मैं रोहिणी से बहुत कुछ पूछना चाहता था मगर पूछ नहीं सकता था। मैंने महसूस किया कि हाथ को किसी चीज़ का झटका लगने के बाद रोहिणी भी डर गई है। इसने मुझे बाजू से पकड़ा और हम कुएं में ऊपर को उठने लगे। कुएं में उतरते वक्त हमारी रफ्तार बहुत ही हल्की थी, लेकिन कुएं से बाहर जाते वक्त हमारी रफ्तार तेज़ हो गई थी। हमें अपने नीचे सांपों की फंकारें सुनाई दे रही थी। ये फंकारें आधे कुएं तक हमारे पीछे आईं। फिर सिर्फ एक सांप की सीटी की आवाज़ रह गई। इस आवाज़ ने कुछ ऊपर तक हमारा पीछा किया, फिर ये आवाज़ भी खामोश हो गई। ऊपर से कुएं के दाने पर इनकी रोशनी कुछ मदम पड़ गई थी। हम कुएं से बाहर निकले तो मालूम हुआ कि बाहर आसमान बादलों से ढक चुका था और काली घटाएं छा रही थी। उनकी वजह से दिन की रोशनी मदम पड़ गई थी। कुएं से बाहर निकलने के बाद जब रोहिणी ने मेरा हाथ छोड़ दिया तो मैंने उससे पूछा, तुम्हें दीवार के शिगाफ में कुछ नज़र आया था क्या? रोहिणी ने आस्था से कहा, मुझे कुछ नज़र नहीं आया था। मैंने कहा, फिर तुमने जल्दी से अपना हाथ पीछे क्यों कर लिया था? रोहिणी ने कहा, तुम बहुत सवाल पूछने लगे हो।